الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومحبوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، بھائیوں، رجب کا مہینہ چل رہا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تھے تو آپ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب کے مہینے میں بھی برکت عطا فرما اور شعبان کے مہینے میں بھی برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے. تو یہ دعا کرنا سنت ہے، باعث ثواب ہے، اس پر اجر و ثواب ملتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے. اس لیے جن بھائیوں نے شروع میں دعا نہیں کی وہ اب دعا کر سکتے ہیں. اگر عربی میں نہیں آتی تو اپنی اپنی زبان میں بھی ہم یہ دعا اللہ سے کر سکتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے لیے اس رجب کے مہینے میں بھی برکت فرما اور شعبان کے مہینے میں بھی برکت فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے. تو یہ دعا اپنی دعاؤں میں شامل کر لینی چاہیے. تو اس رجب کے مہینے میں احادیث مبارکہ سے صرف یہ دعا کرنا ثابت ہے. باقی اس کے علاوہ جو لوگوں میں، ہمارے معاشرے میں چند باتیں، چند چیزیں رائج ہیں، مشہور ہیں، ان کے بارے میں ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ان کا کوئی وجود نہیں ہے، ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے. جو بات صحیح سند سے ثابت ہے حدیث شریف سے، وہ صرف یہ دعا ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اس کے علاوہ اور جو باتیں مشہور ہیں ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے. مثال کے طور پر شب معراج کی فضیلت کہ جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے،
اس رات کی فضیلت لوگوں کے درمیان مشہور ہے کہ یہ اس کی فضیلت ہے، لیکن احادیث مبارکہ میں اس رات کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے۔ احادیث مبارکہ میں کہیں بھی یہ موجود نہیں کہ شب معراج اس طرح گزارے، بلکہ کس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے اور کون سے مہینے میں تشریف لے گئے تھے، اس کے بارے میں بھی روایات مختلف ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے ربیع الاول کے مہینے میں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس رجب کے مہینے میں تشریف لے گئے تھے۔ صحیح تحقیق کے ساتھ یہ ثابت نہیں کہ کس مہینے میں یہ دونوں روایتیں آتی ہیں، اور نہ ہی کوئی تاریخ محفوظ ہے۔ بات تھوڑی آہستہ کر، تیز ہے بات تھوڑی آہستہ۔ اور نہ ہی کوئی تاریخ محفوظ ہے کہ فلاں تاریخ کو تشریف لے گئے تھے۔ تو اگر تاریخ بھی محفوظ ہوتی کہ فلاں تاریخ کو تشریف لے گئے تھے معراج پر، اور مہینہ بھی محفوظ ہوتا، تو پھر اس چیز کا ثبوت بھی ہوتا کہ اس کی یہ فضیلت ہے۔ اس شب معراج کو، معراج والی رات کو اس انداز کے ساتھ، اس طریقے کے ساتھ یا اس اہتمام کے ساتھ گزارنا ہے، کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5 نبوی کو معراج پر تشریف لے گئے تھے، یعنی نبوت کے 5ویں سال تشریف لے گئے تھے، اور اس کے بعد 13 سال آپ یہ 13 سال تقریباً بنیں گے، 10 سال مکہ پاک میں اور 13 سال مدینہ پاک میں آپ رہے تھے۔ 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی تھی، کل 63 سال آپ کی عمر مبارک تھی۔ تو ان سالوں میں ایک دن بھی، ایک مرتبہ بھی، ایک سال بھی یہ ثابت نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں صحابہ کو تاکیداً فرمایا ہو کہ اس رات کو منایا کرو، یا آپ نے فضیلت بیان کی ہو۔ ایسا کہیں بھی پورے ذخیرہ احادیث میں موجود نہیں ہے۔ لوگوں میں یہ بھی مشہور ہے کہ یہ شب معراج شب قدر کی طرح ہے، لیلۃ القدر کی طرح ہے، اور یہ بھی مشہور ہے لوگوں میں کہ اس رات میں اتنی رکعات نماز پڑھنی چاہیے، اور ہر رکعت میں اتنی یہ فلاں صورتیں پڑھنی ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایسی باتیں کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہیں، یہ صرف لوگوں میں مشہور ہے، یہ صرف اور صرف معاشرے میں مشہور ہے۔ ہم نے کس چیز کو دیکھنا ہے؟ اللہ کے نبی ہمیں کامل دین دے کر گئے ہیں۔ اس وقت تک آپ کو موت نہیں آئی جب تک کہ دین مکمل نہیں ہوا۔ جب آپ نے یہ اعلان فرمایا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس کے بعد پھر اللہ کے نبی اللہ کو پیارے ہوتے ہیں، آپ اعلان فرماتے ہیں کہ آج میں نے دین مکمل کر دیا ہے، ایک حرف بھی کم نہیں پورے دین میں۔ تو اس لیے یہ لوگوں میں مشہور ہے، جیسا کہ یہ کنڈے کرنا 22 رجب کو، اس رجب کے مہینے 22 تاریخ کو، چاند کی 22 تاریخ کو کنڈے کیے جاتے ہیں، بڑے اہتمام کے ساتھ کیے جاتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس تاریخ کو 22 رجب کو امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی ولادت ہے، تو اس خوشی میں یہ پھر کنڈے بنائے جاتے ہیں،
پوریاں اور حلوے وغیرہ یہ بنائے جاتے ہیں اور بڑے اہتمام کے ساتھ پھر تقسیم کیے جاتے ہیں، حالانکہ امام جعفر صادق رحمت اللہ ہی علیہ کی ولادت اس مہینے میں ہے ہی نہیں، وہ رمضان کے مہینے میں ہے۔ اس 22 رجب کو یہ ذہن میں رکھیں، اس 22 رجب کو امیر معاویہ کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی وفات کا دن ہے، اور حقیقت میں ان کی وفات پر خوشی کرتے ہوئے، خوشی مناتے ہوئے یہ رسم جو ہے اس کو وہ اپنایا جاتا ہے، اور یہ رسم اس کو پورا کیا جاتا ہے۔ اس لیے اس رسم سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ اگر ہمارے مسلمان لا علمی میں اگر اس میں مشغول ہیں، یہ رسم کیا کرتے ہیں، تو ان کو پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان کو سمجھانا چاہیے، اس لیے کہ اس دن کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے، تو وفات پر خوشی ہوتی ہے، غمی ہوتی ہے۔ اس لیے جیسے یہ رسم جو ہے کہ دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ غیروں کی سازش ہے، مسلمانوں کا یہ عمل نہیں ہے۔ اس لیے جیسے یہ ایک رسم مشہور ہے، ایسے ہی اور رسومات بھی مشہور ہیں، تو اس لیے اپنے آپ کو ان رسموں سے، ان رواجوں سے، ان بدعات سے محفوظ رکھے۔ اور اسی طریقے سے اس دن میں لوگوں میں یہ بھی مشہور ہے کہ روزہ رکھا جائے، حالانکہ احادیث مبارکہ میں اس کے بارے میں بھی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہاں یہ تو ہے کہ ایک آدمی ہر مہینے ایام 20 کے روزے رکھتا ہے، 13، 14، 15 کے روزے رکھتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت ہے، احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ آپ ہر مہینے اور اسی طریقے سے سوموار کو اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ اگر کوئی آدمی اس نیت سے اس پر عمل کرتے ہوئے روزہ رکھ رہا ہے تو وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن خاص اس نیت سے روزہ رکھنا کہ اس دن ہی روزہ رکھنا ہے اور اس کو ضروری سمجھا جائے، تو پھر یہ بدعت ہوگا، جیسا کہ روایات میں آتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بعض لوگوں نے بڑے اہتمام کے ساتھ روزہ رکھنا شروع کیا تھا، جب آپ کو پتہ چلا تو آپ نکلے، ان لوگوں کے پاس گئے اور زبردستی جا کر ان سے روزہ افطار کروایا۔ آپ نے فرمایا کہ ابھی میرے سامنے روزہ افطار کرو۔ یہ کیوں کیا تھا؟ تاکہ ایک بدعت کا سد باب ہو سکے، ایک بدعت کا دروازہ روکا جا سکے کہ کہیں لوگ اس کو ضروری نہ سمجھ لیں۔ تو اس لیے اس کو ضروری سمجھ کر یہ روزہ رکھنا، اس دن کو 22 رجب کو یا 27 رجب کو ضروری سمجھ کر روزہ رکھنا، یہ بالکل ٹھیک نہیں، یہ بدعت ہوگا، یہ دین میں ایک اضافہ ہوگا۔ اور اسی طریقے سے کنڈوں کے بارے میں بھی یہی ہے کہ کنڈے تو بڑے اہتمام کے ساتھ کی جاتے ہیں، لیکن نہ نماز کی فکر اور نہ روزے کی فکر، نہ باقی احکامات کی فکر ہے۔ نماز پڑھے نہ پڑھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، روزہ رکھیں یا نہ رکھیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھیں یا نہ رکھیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن یہ جو رسومات جو ہیں، بدعات جو ہیں، ان کو بڑی پابندی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ان رسم و رواج سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، ان چیزوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہاں وہ دعا کرنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، دعا کیا کرے، اور اگر آپ نفلی روزے ہر مہینے رکھتے ہیں تو وہ روزے رکھا کریں۔ تو بہرحال یہ رجب کے مہینے کے حوالے سے میں نے کچھ آپ کے سامنے عرض کرنا تھا، تو دعا پڑھنے کا وہ معمول بنانا چاہیے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، کہ اے اللہ ہمارے لیے اس رجب کے مہینے میں بھی برکت فرما، شعبان کے مہینے میں بھی برکت فرما، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے۔ تو اس دعا کو اپنا معمول بنا لیں۔ میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر تم ان گناہوں سے، جو بڑے گناہ جو ہیں جن سے میں نے تمہیں روکا ہے،
اگر اپنے آپ کو محفوظ رکھو گے، اجتناب کرو گے، ان گناہوں سے بچا کر رکھو گے، تو کیا ہوگا کہ میں تمہاری سیئات کو، برائیوں کو، گناہوں کو مٹا دوں گا، وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور تمہیں عزت والے گھر میں داخل کروں گا، تمہارا اعزاز کروں گا۔ تو ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھنا ہے، سارے کے سارے گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہو اس سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، بڑے سے بڑا گناہ ہو اس سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، سارے گناہوں سے ہم نے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے 3 ایسے گناہ ذکر کرتا ہوں کہ جن میں اکثر لوگ ان میں مشغول ہیں، ہمارے اندر یہ گناہ عام پائے جاتے ہیں۔ ان گناہوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچا کر رکھنا چاہیے۔ اب دیکھنے میں تو ہمیں معمولی سا نظر آتے ہیں، چھوٹے نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ بہت بڑے گناہ ہیں۔ سب سے پہلا گناہ جو عام لوگوں میں پایا جاتا ہے اور وہ ہے وضو کرتے وقت پانی کو ضائع کرنا۔ جب ہم وضو کرتے ہیں تو اس وقت ہم ٹوٹی چلا کر بیٹھ جاتے ہیں، ٹوٹی مسلسل چل رہی ہوتی ہے، ہاتھ دھو رہے ہیں، چہرہ دھو رہے ہیں، پاؤں دھو رہے ہیں، لیکن ٹوٹی مسلسل چل رہی ہے۔ اس کے بارے میں ذہن میں رکھیں کہ وضو کے بارے میں، وضو کی پہلے فضیلت ہم سن لیں۔ وضو کی فضیلت یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی وضو کرتا ہے تو وضو کرتے وقت جس عضو کو دھوتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، تو آپ نے فرمایا جب ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھ سے سارے گناہ نکل جاتے ہیں۔ جب چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے سارے گناہ نکل جاتے ہیں۔ جب کلی کرتا ہے تو منہ کے اندر والے سارے کے سارے گناہ نکل جاتے ہیں۔ جب ناک میں پانی ڈالتا ہے تو سارے کے سارے ناک والے گناہ بھی نکل جاتے ہیں۔ اور اسی طرح جب پیروں کو دھوتا ہے تو پیروں کے سارے گناہ بھی نکل جاتے ہیں۔ ان گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہے، چھوٹے گناہ مراد ہے۔ بڑے جو گناہ آتے ہیں، کبیرہ جو گناہ آتے ہیں، وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ تو یہ جو حدیث میں آپ نے فرمایا کہ یہ سارے کے سارے گناہ نکل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں، یہ چھوٹے گناہ، صغیرہ گناہ ہے۔ تو یہ وضو کرنے کی فضیلت ہے۔ لیکن اس فضیلت کو حاصل کرتے کرتے ہم اپنے اس وضو کو باعث گناہ بنا دیتے ہیں کہ پانی ضائع کر رہے ہیں۔ اب ہمیں کتنا پانی استعمال کرنا چاہیے؟ پرانے وقتوں کی بات ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بزرگ ہمارے بوڑھے جو ہوتے تھے 1 لوٹا پانی کا لیتے تھے اور اسی سے وضو کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس سے وضو ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں، مثال کے طور پر ہاتھ کو دھونا ہے، ایک ہوتا ہے دھونا اور ایک ہوتا ہے مسح کرنا۔ مسح کسے کہتے ہیں؟ سر پر ہم نے مسح کرنا ہے، توجہ سے ذرا سنیے گا، سر پر مسح کرنا ہے۔ مسح کیسے کرنا ہے؟ ہاتھوں کو گیلا کریں، تر کریں اور گیلا ہاتھ سر پر پھیر دیں، یہ ہمارا مسح ہو گیا۔ اور دھونا کسے کہتے ہیں؟ کہ ہاتھ کو دھونا ہے، چہرے کو دھونا ہے، پاؤں کو دھونا۔ دھونا کسے کہتے ہیں؟ دھونا کہتے ہیں کہ اتنا پانی ہم ہاتھ پر ڈالیں، چہرے پر ڈالیں کہ کم از کم 3 4 5 قطرے پانی کے نیچے ٹپک جائیں، گر جائیں، اس کو کہتے ہیں دھونا۔ اب ہم خود اندازہ لگائیں کہ کتنا پانی استعمال کرنا ہے۔ ہم پانی زیادہ تو استعمال نہیں کر رہے، کتنی بڑی یہ اللہ کی نعمت ہے پانی۔ ان علاقوں میں جائیں، یہی فیصل آباد میں چلے جائیں، بہاول نگر میں چلے جائیں، ان علاقوں میں جائیں کہ جہاں پانی پینے کے قابل نہیں ہوتا، دوسرے شہروں سے یا اور ان کا کوئی وہ الگ سے انتظام ہوتا ہے، وہ پانی پینے کے لیے اس کو یہ قابل بنایا جاتا ہے تاکہ پانی پیا جا سکے۔ تو پانی یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے جتنا کم ہو، بزرگ فرماتے ہیں جب وضو کرے تو ایک ہاتھ سے ٹوٹی کھولے، ایک ہاتھ سے پانی لے، پھر ٹوٹی بند کریں اور اس چلو میں ہاتھ میں جو پانی لیا اسی سے آپ وہ وضو کریں۔ اور اگر ہم اس طرح نہیں کر سکتے تو تھوڑی سی ٹوٹی ہم کھول لیں، پانی لیں، چہرہ دھوئیں،
پھر جلدی جلدی پانی لیں اور چہرہ دھوئیں، پھر جلدی جلدی ہم وہ ہاتھ دھو لیں. تو مطلب یہ ہے کہ ہم سے پانی والی نعمت جو ہے اس کی ناقدری نہ ہو، یہ پانی ضائع نہ ہو. ایک لوٹے سے آرام کے ساتھ اطمینان کے ساتھ وضو ہو سکتا ہے. تو میرے عزیزوں، اس پانی کی ہم نے ناقدری نہیں کرنی، پانی کو ضائع نہیں کرنا. لیکن عام دیکھنے میں یہ آتا، مجھ سمیت عام دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ٹونٹی کو چلا کر ہم بیٹھ جاتے ہیں اور وہ پانی ضائع ہو رہا ہوتا ہے. یہ ایک عضو کو دھونا کتنی بار ہے؟ سنت جو ہے، فرض تو ایک مرتبہ ہے، ہاتھ کو دھونا ہے، فرض کیا ہے؟ ایک مرتبہ دھونا یہ فرض ہے، اور 3 مرتبہ دھونا یہ سنت ہے. تو 3 مرتبہ دھوئیں گے، 4 مرتبہ یا 5 مرتبہ دھونا یا اس سے زیادہ مرتبہ دھونا یہ اسراف میں داخل ہوگا، پانی ضائع کرنے میں داخل ہوگا، اور اس پر ہمیں ثواب ملنے کی بجائے الٹا ہمیں گناہ ملے گا. اس لیے میرے بھائیوں، اس گناہ سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے. نہاتے ہیں تو اس وقت بھی پانی جتنا کم سے کم استعمال ہو سکتا ہے کم سے کم استعمال کریں، تاکہ پانی کی جو ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے اس کی ناقدری نہ ہو، نعمت کی ناقدری نہ ہو، اسراف نہ ہو، ناقدری بھی نہ ہو نعمت کی، ناشکری بھی نہ ہو اور اسراف بھی نہ ہو، فضول خرچی بھی نہ ہو. تو اس گناہ سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے. جتنا کم سے کم پانی استعمال کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ اتنا پانی استعمال کریں کہ جسے دھونا کہا جا سکے. اور وہ کتنا ہوتا ہے کہ جب مثال کے طور پر ہم نے یوں پانی لیا، ہاتھ پر ڈالا، 4-5 قطرے نیچے گر گئے، تو اس کو کہتے ہیں دھونا. یہ دھونا پایا گیا، ہمارا وضو ہو جائے گا. ایک تو یہ اس گناہ کا میں نے ذکر کرنا تھا. اور دوسرا گناہ یہ ہے جو عام طور پر ہمارے ان لوگوں سے بھی یہ گناہ ہوتا ہے جو بڑے نیک ہوتے ہیں، جن کو شوق ہوتا ہے کہ میں سب سے پہلے مسجد میں جاؤں، جن کو شوق ہوتا ہے کہ میں پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھوں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھوں. اب وہ گناہ کیا ہے؟ وہ گناہ یہ ہے کہ جب ہم مسجد میں آتے ہیں تو حلقے بنا کر بیٹھ جاتے ہیں اور دنیا کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. مسجد میں، اللہ کے گھر میں دنیا کی باتیں کرنا، ایک تو ہے گناہ کی بات کرنا مسجد کے اندر، اللہ کے گھر میں، وہ تو بالکل حرام اور ناجائز ہے. اس کی مثال، کسی کے یہاں مسجد میں بیٹھے غیبت کر رہے ہیں، لوگوں کی غیبت کر رہے ہیں کہ فلاں ایسا فلاں ایسا. امام مسجد میں یہ غلطی پائی جاتی ہے، انتظامیہ میں یہ غلطی پائی جاتی ہے، تو لوگوں کی ہم غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ غیبت کرنا بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، آپ نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت کرنا یہ زنا سے بھی زیادہ سخت ہے. اس سے ہم اندازہ لگائیں اس حدیث شریف سے. تو مسجد میں ایک یہ گناہ کی باتیں کرنا یہ تو ویسے ہی حرام اور ناجائز ہے. دنیا کی باتیں کرنا مسجد کے اندر یہ بڑی خطرناک بات ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ میدان محشر جب قائم ہوگا، لوگ جب میدان محشر میں جمع ہوں گے تو بچھو کی نسل کا ایک جانور وہ نکلے گا. اس کا سر آسمان پر ہوگا اور اس کی دم زمین پر ہوگی. اتنا بڑا وہ جانور ہوگا اور وہ آواز لگائے گا، اینا من بارز الرحمن، اینا من حارب الرحمن. کہاں ہیں وہ لوگ جو اللہ سے مقابلہ کیا کرتے تھے؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو اللہ سے لڑائی کیا کرتے تھے؟ جبرائیل علیہ السلام اس جانور سے پوچھیں گے، ارے بھائی کون سے لوگوں کی تلاش ہے آپ کو؟ آپ کن لوگوں کو تلاش کر رہے ہیں؟ تو وہ یہ کہے گا کہ میں 5 لوگوں کو تلاش کر رہا ہوں. اور حدیث میں آتا ہے 70 مرتبہ وہ آواز لگائے گا، 70 مرتبہ. پہلے کون سے لوگ ہوں گے؟ حدیث میں الفاظ آتے ہیں اینا من ترک الصلاۃ، وہ لوگ کہاں ہیں جو نماز کو چھوڑ دیا کرتے تھے. آج ہم ذرا اس پر غور کریں کہ ہماری نمازیں تو نہیں چھوٹ رہی ہیں، ہماری نمازیں تو نہیں رہ رہی ہیں. فجر کی نماز پڑھی کے بستر کے حوالے کر دی تھی، عشاء کی نماز، عصر کی نماز، عموماً
ان نمازوں میں غفلت ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، تو یہ حدیث میں آتا ہے وہ جانور آواز لگائے گا اینا من ترک الصلاۃ، کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو نماز کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ ایسے لوگ جو نماز کو چھوڑ دیا کرتے تھے ان لوگوں کو پکڑے گا اور اس کے بعد جہنم میں ڈالے گا۔ پھر اس کے بعد وہ دوسری یہ آواز لگائے گا اینا من ترک الزکاۃ، کہاں ہیں وہ لوگ جو زکوٰۃ کو اینا من منع الزکاۃ، کہاں ہیں وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتے تھے۔ ایسے لوگ جو زکوٰۃ کو ادا نہیں کریں گے، ان پر زکوٰۃ کا ادا کرنا ضروری تھا، فرض تھا، صاحب نصاب تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و دولت سے نوازا تھا، وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہوں گے تو وہ جانور جب آواز لگائے گا اس کے بعد ایسے لوگوں کو جو زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے ایسے لوگوں کو پکڑ کے جہنم کے اندر ڈالے گا۔ وقت بھی ہو چکا ہے، آخری میں وہ آپ کو وہ سناتا ہوں جو اس میرے موضوع کے متعلق تھا۔ وہ یہ بھی آواز لگائے گا اینا من یتحدث بتحدیث الناس فی المجالس فی المساجد، کہ وہ لوگ کہاں ہیں کہ جو مساجد میں مسجد میں دنیا کی باتیں کیا کرتے تھے، مسجد میں دنیا کی باتیں کیا کرتے تھے، ایسے لوگ کھڑے ہوں گے اور ان کو وہ پکڑے گا اور اس کے بعد پھر ان لوگوں کو جہنم میں ڈال دے گا۔ تو میرے عزیزوں، یہ گناہ جو ہے کہ مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب آدمی مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی بات کرتا ہے تو ملائکہ اسے یہ کہتے ہیں اسکت یا ولی اللہ، پہلی مرتبہ اس کو کہتے ہیں اے اللہ کے ولی خاموش ہو جا، اے اللہ کے دوست خاموش ہو جا۔ جب وہ خاموش ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد معاملہ ختم، لیکن اگر وہ خاموش نہیں ہوتا، باتوں میں لگا رہتا ہے، پھر ملائکہ اس کو یہ کہتے ہیں اسکت یا بغیظ اللہ، خاموش ہو جا اے اللہ کے غصے کے ساتھ، تم وہ اللہ کے مبغوض بندے، اے اللہ کے مبغوض بندے، اللہ کی رحمت سے دور بندے، خاموش ہو جا۔ اگر خاموش ہو جاتا ہے تو معاملہ پھر بھی ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر پھر بھی وہ خاموش نہیں ہوتا تو تیسری مرتبہ فرشتے اسے یہ کہتے ہیں اسکت لعنت اللہ علیہ، کہ اے بندے خاموش ہو جا، اللہ کی تیرے اوپر لعنت ہو۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو میرے عزیزوں، مسجد میں جب ہم آئیں تو بالکل خاموشی ہو، اس لیے کہ یہ مساجد اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، اللہ کے ذکر کے لیے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کے لیے ہیں، نماز کے لیے ہیں۔ عموماً لوگ مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو باہر سے آتے ہیں اور بلند آواز سے کہتے ہیں السلام علیکم۔ ذہن میں رکھیں اس پر ثواب ملنے کی بجائے ہمیں گناہ ملتا ہے، اس لیے کہ وہ آدمی اللہ کی عبادت میں مشغول تھا، قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول تھا، نماز میں مشغول تھا۔ میرے ساتھ خود ایسے واقعہ پیش آیا جہاں میں نماز پڑھاتا ہوں، اس وقت دل ایسے کرتا کہ نماز کو توڑ کر پھر اس کو سلام کا جواب دیں۔ ایک آدمی بھی وہاں پر وہ فارغ نہیں بیٹھا ہوتا کہ باہر سے آدمی آتا ہے اور وہ بلند آواز سے کہتا السلام علیکم۔ میرے بھائیوں یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، گویا کہ ہم اس کو اللہ سے اپنی طرف، اپنی ذات کی طرف ہم اس کو مشغول کر رہے ہیں، تو یہ قابل گرفت بات ہے، گناہ والی بات ہے، اس لیے دیکھ کر یہ سارا کچھ کرنا چاہیے۔ تو بہرحال ایک تو وضو میں ہم نے پانی کو ضائع نہیں کرنا، اور دوسرا گناہ وہ یہ کہ مسجد میں جب آ جائیں تو بالکل خاموشی ہو، صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہو، نہ گناہ کی بات وہ تو ویسے ہی حرام، اور نہ دنیا کی بات وہ بھی ناجائز گناہ کی بات ہے، اور اگر کوئی ضروری ہی بات ہو تو پھر مسجد سے باہر چلے جائیں، لیکن اگر کوئی ایسی ضروری بات ہے تو پھر اس کے بارے میں شریعت نے ہمیں بہرحال گنجائش دی ہے، لیکن پھر بھی بہتر یہ ہے کہ مسجد سے باہر جا کر دنیا کی بات کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔